السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل من أبى يا رسول الله؟ من أعطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواہ بخاری۔ تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق مالک ارض و سماوات کے لیے ہے، جو مدبر شجاع ہے، جنہوں نے کائنات کے ایک ایک چیز کو بڑے ہی بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اس رب العالمین کی جتنی بھی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا بیان کریں، ہم اس کی توصیف بیان نہیں کر سکتے، اور اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء رسول، آسمانوں کے ستاروں سے بھی زیادہ، خصوصی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رب زدنا علما، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، دین میری بھائیو، جس ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع سخن ہے اسلام میں سنت کا مقام اور مرتبہ، یعنی ہم اور آپ جانیں گے کہ اسلام میں سنت کا کیا مقام ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے، اور جو آدمی سنت کو سنت نہیں سمجھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے یا اسے سیریس نہیں لیتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کا انجام کیا ہوا۔ اور اسی طرح سے اپنے زندگی کے اندر جو ہماری سامنے سنتیں آتی ہیں اور اس کو ہم یوں ہی معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی باتیں ہوں گی یا تو قال اللہ ہوگی یا قال رسول ہوگی، تیسری کوئی اس جھولی کے اندر ہے بھی نہیں اور جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں، قال اللہ و قال رسول کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا کہ کسی اور کی بات کو ترجیح دی جائے اور اس کو پیش کیا جائے۔
لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی جو صحیح اور مستند باتیں ہم تک پہنچے ان پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میں نے سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وہ آیت کریمہ بڑے مشہور ہیں، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور ان کے تقاضے کو بتایا گیا ہے، اور اس کے جسٹ فوراً دوسری آیت کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقام و مرتبہ کو بتایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہو، جو کتاب پر ایمان رکھتے ہو، جو فرشتوں پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو، سنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا و جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ترجمہ ہی دل دہلا دیتی ہے میرے مسلمانوں بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے کہا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایمان والوں سے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ رب العالمین جانتا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، تم نہیں بچ سکتے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ اس آیت کریمہ پر عمل کرے، اور اپنے آپ کو یہ اس مختصر سے زندگی میں کہیں اس سے کسی مرحلے پر اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے، اور کسی بھی وقت میں اسے جانے انجانے میں کہیں یہ غلطیاں نہ ہو جائے کہ اس کے زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیے جائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ رب العالمین علیم، اللہ رب العالمین خبیر، اللہ رب العالمین بصیر، اللہ رب العالمین لطیف خبیر ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، کوئی آدمی نہیں بچ سکتا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، اس کے تقاضے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آگے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگو اپنی آواز کو بلند مت کرو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آواز کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، جب نبی کی آواز کے اوپر، نبی جب موجود ہیں، نبی باتیں کر رہے ہیں، تو نبی کے آواز سے آپ کی آواز، ہماری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بلند ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور فرمایا ولا تجہروا، جس طرح سے اپنی آواز کو ظاہر کرتے، ولا تجہروا بالقول، اپنے قول کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ایسی باتیں مت کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے سارے کے سارے زندگی کے اعمال برباد ہوئے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، تمہیں شعور نہ ہو۔ میرے بھائی، پہلی آیت کریمہ کا 3 مطلب ہے۔ پہلا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے، جن باتوں سے منع کیا ہے، جس سے کرنے سے روکا ہے، جس کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس سے منع کیا ہے اسے رک جا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس چیز سے تمہیں منع کرے اسے رک جاؤ، اور جس چیز سے اللہ کے رسول اجازت دے دے اسے لے لو۔ یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اس کے تقاضے کو پورا کرنا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے، من و عن، اسے اسی طرح سے تسلیم کر لینا۔ یہ اصل میں ہی ایمان کا تقاضا ہے، اور رسول کی محبت کا تقاضا ہے، رسول کی سنت سے محبت کا تقاضا یہی ہے میرے مسلمانوں بھائیوں۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب ہے کہ عبادت کے کاموں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بتایا، اور آپ نے جو کر کے دکھایا ہے، جو مقدار بتایا ہے، اسی مقدار کا اپنا پیمانہ بنانا اپنے آپ کو، اور اسی کو فالو کرنا عبادت میں، ریاضت میں۔ یہی تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور نبی کے سنت کی محبت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی عبادتیں کی ہیں اس سے زیادہ عبادتیں نہیں کرنا ہے۔ اس کی مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں حملہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں نکل رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو
یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھنا بڑی ہی مشکلیں بہت سامنا کرنے پڑ رہا ہے اور دقتیں ہو رہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگایا اور عصر کے بعد آپ نے روزہ ختم کر دیا. سارے کے سارے صحابہ نے بھی روزہ ختم کر دیا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا کہ ابھی بھی کچھ صحابی باقی ہیں جنہوں نے اپنے روزے کو نہیں ختم کیا, نہیں توڑا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولئک العصاة اولئک العصاة اولئک العصاة. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ ختم کر دیا تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ پورا کرے. ہاں یہی تو سنت رسول سے محبت ہے, یہی تو سنت ہے, یہی تو طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ختم کر دے وہاں سے آگے ہم اور آپ نہیں بڑھ سکتے. بین یدی اللہ والرسول, اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد روزہ ختم کر دیا, پانی سے آپ نے افطار کر لیا تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس روزے کو پورا کرے, اس کا ثواب نہیں ملے گا. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کو وہیں ختم کر دیا تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس عبادت کو آگے بڑھایا جائے. اگر ایسا کریں گے ان تحبط اعمالکم, اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ نبی سے آگے جو بڑھنے کی کوشش کرے گا, چاہے عبادت میں ہو یا کسی اور چیز میں ہو, نبی نے جس سے منع کیا ہے, جس کو کیا ہے, جہاں سے روکا ہے, بس مینو عن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اسوہ بنا کر کے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرجع بنا کر کے وہیں اس چیز کو ختم کر دینا. یہ تو سنت ہے اور اتباع سنت ہے. اتباع سنت کا ہی مطلب یہی ہے, لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کیا وہ غلط تھا کہ روزہ پورا کر لے کوئی؟ آج لوگ دلیل دیتے ہیں یہ اچھے کام تو ہیں, عبادت ہی تو کر رہے ہیں, روزہ ہی تو پورا کر رہے ہیں. نہیں, اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے, سنت نہیں ہے وہ, تو آپ نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو اللہ رب العالمین کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر دیا جائے. تو میرے بھائی, ایک اور مشہور روایت جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 3 آدمی آئے اور تینوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے معاملات کو معلوم کیا اور وہاں سے واپس چلے آئے. اور ایک نے کہا کہ اب میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں. تینوں نے بڑے ہی اچھے ارادے کے ساتھ اس چیز کو کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر لے, کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کو معلوم کیا انہوں نے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, جب یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کی باتیں ہیں, تینوں نے اس طرح سے ارادہ کر لیا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سنو, میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, یعنی میں کھانا بھی کھاتا ہوں, میں نے شادی بھی کر رکھی ہے اور میرے پاس 9 10 11 بیویاں بھی ہیں, میں نے شادی بھی کی ہے اور میں رات میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں. جو اس سے اعراض کرے گا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہے, تو یہاں تک محدثین لکھتے ہیں کہ وہ امت سے ہی خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, جب امت سے خارج ہوئے گا کس کے جھنڈے تلے ہمیں نجات ملے گی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ہی نکال دے تو کس کی مجال ہے, کس کے جھنڈے تلے ہمیں نجات ملے گی؟ کسی میں اتنا مجال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے؟ دنیا میں کوئی ایسی ہستی پیدا نہیں ہوئے کہ نبی کا مقابلہ کر سکتے. ابو بکر ہی کیوں نہ ہو, عمر ہی کیوں نہ ہو, نبی کا مقابلہ نہیں. نبی کی بات آ جائے, نبی کے سامنے نہ عمر کی نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی چلے گی. مثال ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک کسی مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کہا, ادھر سے آواز آتی ہے ولیکن ابو بکر و عمر قضا و قضا, لیکن ابو بکر اور عمر تو ایسا کہہ رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں, مجھے ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین تم پر ابھی پتھر کے بارش نہ برسا دے اور تمہیں ہلاک و برباد نہ کر دے.
میں کہہ رہا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہہ رہے ہو قال عمر و بکر، تم کہہ رہے ہو کہ عمر اور ابو بکر نے ایسا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ رب العالمین پتھر کی بارش کر کے تمہیں ہلاک و برباد کر دے. پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، عمر کو بھی نہ ابو بکر کو جائز ہے کہ اپنی بات کو ترجیح دیے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے جب یہ جلیل القدر صحابی کی بات نہیں چل سکتی ہے. اور آگے بڑھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ کے مسند کو سنبھالا، آپ نے پہلی تقریر کی اور فرمایا اطیعونی مما آتا اللہ ورسول، سنو لوگوں میری اطاعت اس وقت کرنا جب تک کہ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور اگر میں وہاں سے ہٹ جاؤں فاصلحوا، تمہارا کام ہے کہ تو ہماری اصلاح کرے. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں پہلی تقریر میں یہ بات کہی جو سونے کے حروف سے لکھنے کی بات ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کی بات ہے. آج نہ جانے اپنے ائمہ کو ایسے ایسے تعصب کے بنا پر اتنا اونچا اٹھا دیا ہے. ارے ابوبکر صدیق اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور جو فضائل اور جو کرامات جو ابوبکر صدیق کے ہیں، جو نیکیاں ابوبکر صدیق کے ہیں، ان ایک نیکیوں کے برابر، ان کے ایک دھول کی برابر ہم اور آپ نہیں ہیں، کوئی ائمہ نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا کریں؟ اطیعونی، اس وقت تک میری فرما برداری کرنا جب تک کہ میں اللہ اس کے رسول کی بات کروں یا میں اس سے رہوں، اگر ہٹ جاؤں تو تمہارا کام ہے کہ میری اصلاح کر لینا. کون کہتا ہے اس طرح آج کل؟ کون کہتا ہے اگر تھوڑی سی جو کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے، کسی مسجد میں بٹھا دیا جائے، کسی کو کچھ حصہ مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میری بات چلے گی، میں جو کہوں گا وہ حرف آخر ہوگا. نہیں، تیری بات حرف آخر نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے یہ جلیل القدر، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی خود کہتے ہیں کہ میری اطاعت اسی وقت جائز ہوگی جب تک کہ میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور اگر اس سے میں ہٹ جاؤں تو تمہارا کام ہے اصلاح کرنا. آج لوگ عزت اور اکرام کے نام پر اپنے علماء کے سامنے ایسے سر جھکا کر کے حق بات بھی پوچھنے سے شرماتے ہیں، حق بات بھی پوچھنے سے شرماتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اسلام دین حق ہے، اور اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، اور اسلام نے دوسرے دینوں کو بھی دین کہا ہے، لکم دینکم ولی دین. اسلام کو لیا کہاں سے جائے گا؟ ہمارے پاس جو اسلام ہے میرے بھائی یوں ہی نہیں مل گیا ہمیں، بادشاہ کے شیش محل میں جا کر کے نہیں ملا ہے. بڑے بڑے قربانیاں صحابہ نے دی ہے، بڑے بڑے جو ہے قربانیاں محدثین نے دی ہے. آج ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ حدیثیں آ جاتی ہیں، صحیح سند کے بعد آ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں عمل کریں کیونکہ ہمارے امام نے نہیں کہا ہے، ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا ہے، ہمارے امام صاحب جو کہہ دیں گے اسی پر عمل کریں گے. نہیں، اگر ایسا آپ نے کیا، اگر آپ ایسا کریں گے تو اپنے اعمال کو کس کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہو؟ کیا تمہاری کوئی گارنٹی ہے کہ تمہاری اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے؟ ہرگز نہیں. یہ اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. میرے مسلمانوں بھائیوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. وہاں نبی موجود ہیں، اب ہمارے پاس نبی موجود نہیں ہے، اب نبی کی سنت موجود ہے. نبی کی سنت کے سامنے اگر کسی کی قول آ جائے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی بہتر انداز میں کیوں نہ ہو، نبی کا قول نہیں ہے، نبی کا عمل نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی قسم اسے دیوار میں مار دیا جائے گا، اس کی بات نہیں لی جائے گی. کیونکہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھیں گے. لا ترفعوا فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر آواز نہیں کر سکتے. اس وقت نبی موجود تھے لیکن اب نبی موجود نہیں ہے. اب نبی کی سنت، نبی کا طریقہ موجود ہے. اگر نبی کے طریقے پر اگر اپنے ائمہ کا، اپنے بڑوں کا قول کا ترجیح دیتے ہیں تو اپنے اعمال کی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے میرے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو. اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت کریمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی روایت ہے،
آپ अलैहिस्सलाम ने जब ये आयत करीमा पढ़ करके सुनाया तो उस सहाबी की फितरतन आवाज बुलंद थी, बड़े बुलंद और बड़े खूबसूरत आवाज वाले थे, साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये आयत करीमा नाज़िल हुई, आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बताया, उस सहाबी के कान में आयत करीमा टकराई, सुना, अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से अलग करके अपने आप को तन्हाई में इख्तियार कर लिया, अपने आप को अलग कर लिया। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई दिनों से हमारे मजलिस में हाजिरी नहीं दे रहे हैं, हाजिर नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ है। आखिरकार चंद सहाबा गए तो देखा है रंजो गम के आलम में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं और तड़प रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मैं कैसे जाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बुलंद आवाज अता की है और नबी पर यह आयत करीमा नाजिल हो गई है, ला तरफू अस्वातकुम फौका सौतन नबी, नबी के सामने किसी की आवाज नहीं चलेगी, किसी की आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। मेरी तो फितरतन आवाज बुलंद है, मैं अगर जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो, मैं सहाबी हूं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा में नमाज पढ़ी है, आप पर ईमान लाया है, आपके साथ जिहाद भी किया है, आपके साथ सारे अहकाम, यहां तक कि हदीस के अंदर आता है आप अलैहिस्सलाम के साथ हज किए हैं, उम्रा किए हैं, ये सारे के सारे अमाल बर्बाद ना हो जाए। अगर नबी की मजलिस में जाऊं, मेरी आवाज बुलंद हो जाए, अंतहबत अमालुकुम, हमारे सारे के सारे अमाल बर्बाद ना कर दिए जाए। इसीलिए वो सहाबी अपने आप को अलग कर लेते हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आकर के खबर देते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो रो रहे हैं, वो तो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो तो अपने आप को जहन्नमी तस्वुर कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ और उसे कहो कि वो जन्नती है। अल्लाहु अकबर, जाओ और उसे कहो कि वो जन्नती है। क्यों? उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल में पैदा कर लिया, अल्लाह उसके रसूल की आदाब उसके तकाजे को पूरा किया है, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बश्शिरू दखलल जन्ना, उसे जन्नत की खुशखबरी दे दो। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ऐसे ऐसे सहाबी गुजरे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब और आदाब का तकाजा वैसे ऐसे मलहूज रखा करते थे कि अपनी पूरी जिंदगी के अमाल को बर्बाद ना हो जाए, इसी खौफ और इस अंदेशे में अपने आप को अलग कर लिया करते थे। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठना बाइस सआदत है, बाइस फख्र है, उसके बावजूद अलग कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे भाई, हम किस खेत के मूली हैं? हमने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा है, लेकिन हमारे पास नबी की सुन्नत आ जाती है, हम अमल नहीं करेंगे क्यों? हमारे बड़ों ने नहीं कहा है। आज अगर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की कुरान की आयत पढ़ करके सुनाया जाए, सही माना व फ़हीम बताया जाए, तो कहते हैं नहीं, ये हमारे मसलक के खिलाफ बातें, ये हमारे मसलक में नहीं है, हम इस पर अमल नहीं करेंगे जब तक कि हमारे बड़े इजाजत नहीं देते थे। ये कैसा ईमान है और कैसे नबी से मोहब्बत है। अभी रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है, अल्लाह की कसम कहीं भी ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में अपनी विलादत मनाया हो, ना अबू बकर ने मनाया हो, ना उमर ने मनाया हो, ना खुलफाए राशिदीन में 140 हिजरी तक कोई दिखा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद विलादत मनाया हो और न नबी के सहाबा ने विलादत मनाया हो। लेकिन आजकल के मुसलमान अपने आप को हुब्बे नबी, मोहब्बत रसूल और सुन्नत से मोहब्बत का जो दावा करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे दावे फेल हो जाते हैं जब अमल की बारी आती है। कहीं ऐसा ना हो अन तहबत अमालकुम, तुम्हारे इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे खैर, तुम्हारे नमाज, तुम्हारे रोजा, तुम्हारे हज, तुम्हारे ज़कात, तुम्हारे खैरात, तुम्हारे सारी नेकियां जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करते हो, नबी की एक गुस्ताखी की वजह से, नबी की सुन्नत को छोड़ देने की वजह से और दीन में नई चीज को इजाद कर देने की वजह से और नबी के बात को, नबी की कौल को, नबी के फेल को छोड़ करके उलमा की बात और उलमा के और अपने मक्तबा फिक्र के बात को तरजीह देने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे इस अमल को बर्बाद न कर दे। मेरे मुसलमानों भाइयों, अल्लाह से डरो, ये सारी खुराफात को छोड़ दो। अगर ये खुराफात को छोड़ दोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम अल्लाहु गफूर रहीम। अगर तुम वाकई अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाह को माफ फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूर रहीम है। इस आयत करीमा के बारे में अल्लामा
ابن قیم کہتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے آیت امتحان ہے. جو یہ کہتا ہے کہ نبی سے محبت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نبی سے محبت ہے، اگر واقعی میں محبت ہے تو میری اطاعت کرو، ہر چیز میں میری اطاعت کرو. مسجد عائشہ میں آئیں گے تو نماز ویسے پڑھیں گے، وہاں جائیں گے تو نماز ویسے پڑھیں گے، نہیں، ہر جگہ نبی کی اتباع ضروری ہے. اگر نبی کی اتباع سے ہٹ کر کے کسی اور کی اتباع داخل کرنا شروع کر دیا تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو برباد نہ کر دے، تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے. کوئی نہیں چاہتا میرے مسلمانوں جمعہ کی نماز پڑھے اور اسے ثواب نہ ملے. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ روزہ رکھے اسے ثواب نہ ملے. کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اپنے محنت کی کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس خرچ کرنے کا اللہ رب العالمین اسے ثواب نہ دے. کوئی نہیں چاہتا ہے. اگر چاہتے ہو ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین کے یہاں پورا اجر ملے تو نبی کی اتباع کرو. اللہ تمہارے گناہ کو بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہارے اجر عظیم سے عطا کرے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی آگے بڑھتے ہیں. اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. اور جو نبی کے سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو نبی کی سنت اور پیروی کو یوں ہی سمجھتے معمولی سمجھتے ہیں، اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بربادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے. اگر تم واقعی میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. مفسرین لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نبی کے جو طریقہ ہے اس طریقے کو بھی اپنانا سنت ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 سال کا اوراق پلٹ کر کے دیکھیے، آپ اخلاق کی حسنہ کے پیکر تھے. اللہ اکبر. 40 سال تک آپ کو لوگوں نے آمین اور صادق کہا تھا، آمین اور صادق کہا تھا. آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اگر امین اور صادق کس منہ سے کہیں گے؟ تھوڑے سے کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے، کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس ذمہ داری کو صحیح سے نبھا بھی نہیں پا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. ہم اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اور اسی کو اسوہ بنانا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا اور وہ کھانا سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. سنت چھوڑنے کا نتیجہ دیکھیں، انجام دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام کل بیمینک، اے غلام سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا لن تستطیع، میں طاقت نہیں رکھتا ہوں. کیا کہا؟ کھا سکتا تھا سیدھے ہاتھ سے، انہوں نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، طاقت نہیں رکھتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ کہا غلام سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا لن تستطیع، طاقت نہیں ہے میری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لن تستطیع، اللہ کرے تمہارا ہاتھ ہی نہ اٹھے. راوی کہتے ہیں پوری زندگی انہوں نے سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا پایا اور یہاں تک کہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا سیدھا ہاتھ اٹھا ہی نہیں پوری زندگی. کس سنت کو چھوڑ دیتے ہو؟ کتنے صبح سے شام تک سنتیں چھوڑتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو سنتوں کو. ایک عالم تو ایسا ہے کہ لمبی داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑا رہا ہے، نبی کے سنت کا مذاق لوگوں کے سامنے اڑا رہا ہے، صرف چند پیسوں اور چند سکوں کے خاطر، اپنے شہرت بنانے کے خاطر کہ لوگ اس کی عزت کرے. ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں. نبی نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ مذاق اڑانے والے لوگ بھی پیدا ہوں گے. آگے میں حدیث بیان کر رہا ہوں جو صحیح بخاری کی ہے. نبی کی ایک سنت کا انکار کرنے کی وجہ سے پوری زندگی اس کا ہاتھ نہیں اٹھا.
نہیں کھا پائے. اگر واقعی میں کوئی آج اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, صحیح بات آ جائے مان لیا کیجئے, نہیں بچ سکتے, نہیں بچ سکتے. کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے آزما لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے یا محمد عیدل, یا محمد انصاف کرو. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانبدار ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ نا انصافی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یا محمد انصاف کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرے یہاں پہ انصاف نہیں ملے گا تو کہاں انصاف ملے گا؟ ارے کہاں انصاف ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھائے اور کہا, موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا اور کہا رحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ پر رحم کرے, ان کی قوم نے اسی طرح سے سوال کر کے نبی کو تکلیف پہنچایا تھا. رحم اللہ موسیٰ, بنی اسرائیلیوں نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشان کیا تھا, بہت تکلیف دی تھی. اتنا کہنا تھا کہ وہ آدمی اٹھ کر کے جانے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو, یہ آدمی اور اس کی ذریت, یہ آدمی اور اس کی ذریت دین سے ایسے دور ہو جائیں گے کالسہم ترمی, جیسے تیر سے کمان اور تیر کی دوری ہو جاتی ہے چھوڑ دینے کے بعد. یہ نہیں فرمایا, اور فرمایا کہ یہ خوارج ہیں. اور بعد میں حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہی ایک آدمی کی ذریت پیدا ہوئی جو خوارج نکلے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دین سے ایسے دور ہو جائیں گے, کیونکہ مجھ پر انہوں نے الزام لگایا, میرے اوپر الزام لگایا کہ میں انصافی کرتا ہوں, میرے سامنے گستاخی کی ہے. اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین, اور اتنا ہی نہیں, آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خوارج یہ جہنم کے کتے ہیں. اللہ اکبر, کہا کہ خوارج یہ جہنم کے کتا ہے. یہ دین سے ایسے دور ہو جائیں گے, صرف ایک آدمی کے لیے نہیں کہا, اس کی ذریت دین سے دور ہو جائیں گے. آج بھی دیکھیں کہ گستاخ صحابہ, گستاخ نبی خوارج میں پیدا ہوتا ہے. یہ نبی کی شان میں گستاخی, نبی کی سنت کی گستاخی کرنے والا کا انجام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اور کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتے, کوئی بھی بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحى, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے. میرے مسلمانوں بھائیوں, اس لیے سنت کا مذاق نہیں اڑانا. آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک آدمی نے یہاں تک کہ سنت کا مذاق اڑا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح حدیث فرمایا کہ لوگوں, جب تم سو کر کے اٹھو تو سو کر کے اٹھنے سے پہلے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لو, اس کے بعد کسی برتن میں داخل کرو. ایک آدمی نے کہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مذاق اڑایا, ارے ہاتھ ہی تو ہے, کہاں کہاں کیا گزارے ہوں گے کہاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ پتہ نہیں تمہارے اس ہاتھ نے کہاں کہاں چھوا ہوگا, کہاں کہاں رات گزارے ہوں گے. ایک آدمی نے اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہوئے یوں ہی ہلکے میں لے لیا, ہلکے میں لیا. جب دوسرے دن ہوا تو ان کے دبر کے اندر, اس کے پچھلے حصے کے اندر ہاتھ پھنس گیا تھا. اور جب وہ صبح کیا تو معلوم پڑا کہ انہوں نے سنت رسول کا مذاق اڑایا تھا, جس کے انجام میں اللہ رب العالمین نے ان کو دکھایا کہ جو سنت رسول کا مذاق اڑائے گا. کیوں؟ میرا نبی اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں کہہ سکتا. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے, نبی اگر آپ اپنی طرف سے ایک بات بھی کہیں گے تو میں سیدھے ہاتھ سے پکڑ لوں گا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے, سیدھے ہاتھ سے پکڑ لوں گا. اس لیے نبی اپنی طرف سے ایک بھی بات نہیں کہتے ہیں. لوگوں, اس سے کیا معلوم پڑا؟ نبی کی حدیث,
नबी का तरीका आ जाए, बिदअत और खुराफात को छोड़ दो, दुनिया वाले नाराज हो जाए कोई बात नहीं, आखिरत में अल्लाह उसके रसूल राजी हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। छोड़ दो अपने रिश्तेदारों को, दीन के बारे में कोई रिश्तेदार नहीं है। सोचते हैं अगर उसके बिदअत उसके खुराफात में शामिल नहीं होंगे तो वो हमारे मजलिसों में, हमारे शादी में, हमारे वलीमे में शामिल नहीं होंगे। अगर ये खौफ है तुम्हें तो तुम्हारे ये खौफ दुनिया के लिए मुबारक हो, आखिरत तुमने तबाह बर्बाद कर लिया। नहीं, तुम आखिरत को बर्बाद नहीं कर सकते हो, मुसलमान का ये काम नहीं है। तुम आखिरत की तैयारी कर रहे हो, आखिरत में जन्नत के हुसूल के लिए मेहनत कर रहे हो। ये सारे काम तुम इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें जन्नत मिल जाए, और वो जन्नत जब भी मिलेगा जब अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे, नबी की सुन्नत आ जाए तो उस पर अमल करेंगे, उसके खिलाफ वर्जी करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाएगी। आगे सुनिए, सैयद इब्न मुसैयब ये दामादे अबू हुरैरा है। कौन है ये? और ताबई के में सबसे पाए के ताबी है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं इनके बारे, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इनको देखते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा दादा हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनिए सुन्नत को हल्के में लेने वालों, सुनो इस रिवायत को जो सही बुखारी के अंदर है। मैंने कहा ना पहले, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल होगी, तीसरी कोई बात ही नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सईद बिन मुसैयब बड़े पाए के ताबी हैं। वो कहते हैं मेरे दादा का नाम हसन था। आप अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे दादा से, ये नाम तुम्हारा ठीक नहीं है, इसका माना होता है गमगीन, इसलिए नाम को अच्छा रखना चाहिए जिसका माना अच्छा हो। कहा कि तू नाम बदल ले, अगर किसी की उम्र 50-60 साल हो ये परवाह ना करें, अगर उसका नाम बेमाना है और माना उसका ठीक नहीं है तो उसे बदल लेना चाहिए फौरी तौर पर। उन्होंने कहा उम्र ज्यादा हो गई है, हमारे बाप दादा ने रखा है, हम नहीं बदलेंगे। सैयद बिन मुसैयब कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को, इस मशवरे को कबूल ना करने की वजह से पूरी जिंदगी किसी न किसी वजह से हुस्न मलाल का जो सिलसिला था वो चलता रहा, और वो उस दिन जिस दिन ये बयान कर रहा था कर आज तक हुस्न मलाल का वो सिलसिला जारी है। जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपना नाम बदल लो, ये नाम तुम्हारा ठीक नहीं है, अमल नहीं किया, पूरी जिंदगी मुसीबत हुस्न मलाल में कट गई। तो इसलिए मेरे मुसलमानों भाइयों, नबी की हदीस आ जाए, नबी का मशवरा आ जाए, नबी का तरीका आ जाए, ये नहीं देखा जाएगा कि हमारे बाप दादा ने ये काम किया है हम उसको करेंगे। बाप दादा अगर गुमराह थे, बाप दादा अगर जो है शराबी कबाबी थे तो तुम भी ऐसे बनोगे, या अपनी औलाद को सही तरबियत करोगे? सही तरबियत कहां मिलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए उसवा है, बाप की शक्ल में, बेटे की शक्ल में, कायद की शक्ल में, और इसी तरह हर मरहले में आप अलैहिस्सलाम को उसवा बनाओ, कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, आप अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया कि लोगों तुम पर हज फर्ज हो गया है, तुम पर हज फर्ज है। तो एक आदमी ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल? आप अलैहिस्सलाम की एक हर्फ शरीयत है, आप अलैहिस्सलाम ने किसी पर नाम कह दिया है तो वो शरीयत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐन साइल, कहां है वो साइल जिन्होंने कहा कि हज हर साल फर्ज है क्या? आप अलैहिस्सलाम ने उससे मुखातब के फरमाया ए लोगों सुनो, अगर मैं सिर्फ हां कह देता तुम्हारे लिए जिंदगी में हर साल हज फर्ज हो जाता। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भी लफ्ज अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं। कहा कि लोगों अगर मैं सिर्फ हां कह देता तो तुम पर हर साल हज फर्ज हो जाते हैं। मेरे मुसलमानों भाइयों, इस तरह की बहुत सारी रिवायतें हैं जो सुन्नत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाजे और सुन्नत रसूल के बारे में है, जिसको हम और आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी नाहिए से छोड़ नहीं सकते हैं।
وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی مزید وضاحت کریں گے کہ اللہ رب العالمین سے جو محبت کرتا ہے، رسول سے جو محبت کرتا ہے، نبی کے طریقے، نبی کی سنت سے جو محبت کرتا ہے، اور جو بدعت و خرافات کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ نبی کی سنت اس سے معلوم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے صحیح طریقے کو اپنا کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک بدعت سے بچائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ تو ان شفاء کلیہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو مخروج ہیں اللہ تو ان کو غیبی مدد فرما کے آسانی سے وہ اپنے قرض کو ادا کر سکے۔ اللہ جو شرک و بدعات میں ملوث ہیں اللہ تو اسے صحیح صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آنے والے جو مہینہ میں اللہ رب العالمین جو خرافات ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تو دین حق کی تسلیم کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔